تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے، بچت ہو گئی۔ ارے بھائی صاحب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، بڑی مشکل سے بات سنبھالی میں نے۔ ہاں تم نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے ساری سچویشن کو سنبھالا ہے، لیکن ممتاز یہ وقت جذبات میں آ کر گوا دینے کا نہیں ہے، بلکہ اب تمہیں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوں گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس لڑکی کا کیا کروں؟ وہ تو کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ ممتاز وہ سمجھ جائے گی، آج نہیں تو کل تمہاری بات سمجھ جائے گی بس، لیکن تم روہیل کو راضی کرو، کسی بھی طرح خلا واپس لینے کے لیے تیار کرو۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں اس سے بات کر رہی ہوں، لیکن آپ کو سچ بتاؤں وہ بھی بہت غصے میں ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، تاکہ میں تو اسے 9 لکھے کا کہہ کر بھی نہیں سمجھا پا رہی۔ تمہیں بہت سلیقے سے بات کرنا ہوگی۔ ادھر نور جہاں کسی بھی طریقے سے 9 لکھا حاصل کرنے کے لیے تیار بیٹھی، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے ہینڈل کرتی۔ اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں بھائی صاحب، 9 لکھے کو تو میں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ یہ جو انور علی زین علی کا حصہ دینے میں اتنا وقت لگا رہا ہے نا، ضرور اس کی کوئی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمیں لگتا ہے ممتاز نے کوئی پٹی پڑھائی ہوگی۔ ہر بات کے پیچھے پپو کا ہاتھ تو ضروری تو نہیں ہے امی، اور بڑے ابو کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں جو ان کی باتوں میں آ جائیں گے۔ تم تو بس پھپھی کی چمچہ گیری کیا کرو۔ نہیں امی ایسی بات نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ زین علی اور چھوٹے ابو تو کب سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، تب تو تحریم بھی یہاں نہیں تھی۔ وہ اسی لیے اس کو حصہ نہیں دے رہے تاکہ مکان بیچ میں لٹکا رہے۔ ویسے بھی ممتاز کیوں چاہے گی ایسا؟ بھائی تحریم نہیں رہے گی تو تم رہو گی اور اسے تکلیف ہوگی۔ مجھے رہنا بھی نہیں ہے اس گھر میں، تحریم کا گھر ہے، میں یہی ٹھیک ہوں۔ الٹا ہی سوچو گی تم ہمیشہ۔ ارے بے وقوف تحریم تو جب ہی رہے گی نا جب وہ واپس آئے گی، طلاق ہوگی تو کس حق سے واپس آئے گی وہ؟ تمہارا ہی ہے پھر وہ گھر۔ امی میں نہیں چاہتی یہ طلاق ہو۔ خیر طلاق تو ہو کر رہے گی، میں دیکھتی ہوں وہ کیسے واپس آتی ہے۔ آنے نہیں دوں گی میں اسے، بہت ہو گیا۔ اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، میں سوچ رہی تھی کہ اپنے روم کو ری ڈیکوریٹ کر لوں۔ شکر ہے وقت پر کوئی تو اچھی بات تم نے سوچی۔ آپ چلے میرے ساتھ؟ بیٹا میں نہیں جا رہی، تم ایسا کرو اپنے میاں کو ساتھ لو اور چلی جاؤ۔